غزالہ کہیے گا کہ پاکستان کی بہترین سفارتکاری پر پوری دنیا پاکستان کی تعریف کر رہی ہے۔ ایران نے بھی اردو میں پاکستان سے اظہار تشکر کیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، دیکھیں پاکستان اپنی متوازن خارجہ پالیسی اور کامیاب ملٹری ڈپلومیسی کی بدولت نمایاں مقام حاصل کر چکا ہے اور پاکستان کی بہترین سفارتکاری کی اب دنیا بھی معترف ہے۔ ایران کی جانب سے پاکستان سے اظہار تشکر کیا گیا ہے اور اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اردو میں یہ تحریر سامنے آئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ ہیں عباس اراغچی، انہوں نے ایران کا بھرپور ساتھ دینے پر پاکستانی حکومت اور عوام کا خصوصی شکریہ پر ایک اعلان کے ذریعے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے اردو میں لکھا کہ پاکستان نے مشکل وقت میں ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا عملی مظاہرہ کیا۔ پاکستانی حکومت اور عوام کے اس تعاون اور حمایت پر تہہ دل سے شکر گزار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ صہیونی جمہوریت کے مقابلے میں پاکستانی حکومت اور عوام نے ایران کا بھرپور ساتھ دیا ہے اور ایرانی وزیر خارجہ کا یہ بیان اور یہ اظہار تشکر یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان نے بیک وقت عرب ممالک اور ایران کے ساتھ متوازن بات چیت قائم کر کے بہترین سفارتکاری کا عملی مظاہرہ کیا ہے اور یہ بیان پاکستان کی بہترین سفارتکاری اور خطے میں نمایاں حیثیت کا عکاس بھی ہے۔ دیکھیں پاکستان نے مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال میں بے پناہ پیچیدگیوں کے باوجود ایک انتہائی اہم اور مثبت تعمیری کردار ادا کیا ہے کر رہا ہے اور پاکستان کی جو سیاسی اور عسکری قیادت ہے اس میں خطے میں برادر ممالک کے درمیان امن کے لیے کی جانے والی کاوشیں قابل ستائش ہیں جن کی دنیا بھر میں تعریف کی جا رہی ہے اور یہ کاوشیں جنگ کو محدود کرنے میں بھی انتہائی اہم ہیں۔ جی اچھا غزالہ کہیے گا، چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے تو پاکستان کی جو سفارتکاری ہے اس کی تعریف کی ہے، جو دیگر عرب ممالک ہیں ان کی جانب سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کی ایک بیلنسڈ سفارتکاری اس کی وہ معترف ہے۔ اگر ہم سعودی عرب کی بات کریں تو اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں بالکل یہی بات ہے اور یہی پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کی سب سے بڑی مثال ہے کہ اس وقت نہ صرف یہ کہ جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں وہ پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب امریکہ اور عراق کی جنگ شروع ہوئی تھی گزشتہ سال تو باقاعدہ ایرانی پارلیمنٹ میں پاکستان کے حوالے سے نعرے بلند کیے گئے تھے اظہار تشکر کے، اور پھر اب یہ دیکھیں کہ اس سچویشن میں بھی ایک طرف ایران پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور دوسری طرف غزالہ نورین ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ سنو نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحبہ کہیے گا کہ اس تمام صورتحال میں پاکستان کی ایک بیلنس سی سفارتکاری ہے جس کی پوری دنیا جو ہے وہ تعریف کر رہی ہے۔ ایران کی جانب سے ایک ٹویٹ سامنے آیا اور اردو میں انہوں نے پاکستان سے اظہار تشکر کیا ہے۔ یہ کتنی بڑی جیت ہے پاکستان کی اگر ہم سفارتکاری کے پہلو سے بات کریں تو؟ دیکھیں یہ بہت بڑی جیت ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس مشکل وقت میں جہاں ہر طرف سے جنگ کے دھاوے کھول دیے گئے ہیں اور بالخصوص نہ صرف ایران کے خلاف، پاکستان کے خلاف اور اس خطے کے خلاف، تو پاکستان کی وجہ سے نہ صرف پاکستان سعودی عربیہ کے درمیان تعلقات بہتر ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ایران کے تعلقات بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور یہی بات ہے جس پہ پاکستان نے یہ بات واضح کی ہے کہ یہ جنگ جو ہے مشرق وسطیٰ کے اندر مسلمان ممالک کے درمیان نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو بھی مشکل وقت ہے ایرانین جو اس جگہ سے گزر رہے ہیں، پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہے اسرائیل کے مد مقابل، تو یہ ایک اہم پیش رفت ہے اور یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ اس خطے کے اندر آپ کسی صورت بھی جو ظلم کیا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے ایران کی طرف اس کے ساتھ آپ نہیں کھڑے ہیں اور اس کے لیے آپ مربوط کارروائی بھی کر رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ابھی تک تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے بڑی ایک بیلنس سی جو ہے وہ سفارتکاری کو جو ہے وہ انہوں نے پرووک کر رہے ہیں جو آگے لے کر چل رہے ہیں، لیکن اگر ہم مستقبل کی بات کریں، اگر ہم دیکھیں جو دیگر عرب ممالک ہیں جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ وہاں پر امریکن بیسز موجود ہیں تو ایران نے اٹیک کیا تھا تو بڑا مشکل تھا پاکستان کے لیے سٹینس لینا، لیکن آگے آنے والے دنوں میں یا فیوچر میں پاکستان کو کسی قسم کی مشکلات ہو سکتی ہیں آپ کے خیال میں ایک بیلنس سفارتکاری کے لیے؟ دیکھیں ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگی کیونکہ جو اس وقت جنگ ہے وہ اسرائیل، امریکہ اور ایران کے درمیان ہے، یہ جو ہے سعودی عربیہ یا ایران کی جنگ نہیں ہے، اور اس وقت پوری کوشش ہے اسرائیل کی اور کہ کسی طرح یہ جنگ جو ہے ایک بڑی مسلم جنگ کے اندر تبدیل ہو جائے، لیکن جتنے مسلم ممالک ہیں بالخصوص ایون سعودی عربیہ، ایون پاکستان، جو چیز ہم نے واضح کی ہے وہ یہی ہے کہ یہ جنگ اسرائیل اور امریکہ کے درمیان ہے، اور جو چیز اگر آپ دیکھیں اس کو غور سے تو
جو صورتحال اسرائیل نے قطر کے خلاف کی تو اس وقت انہوں نے یہ بیانیہ اختیار کیا تھا کہ وہ قطر کا دفاع نہیں کر سکے کیونکہ وہاں جو امریکن بیسز موجود تھیں وہ صرف اور صرف امریکن دفاع کے لیے موجود تھیں، اور امریکن دفاع اس وقت ان کے خلاف مؤثر طریقے سے کام نہیں کر سکتا تھا کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ تھا۔ تو اس وقت بھی جو اٹیک ہو رہا ہے وہ امریکن بیسز پہ، اور جو تمام عرب ممالک ہیں ان کا موقف بھی یہی ہے کہ یہ جو بیسز ہیں کیونکہ یہ امریکن بیسز ہیں تو یہ اٹیک جو ہے براہ راست ممالک پہ نہیں ہے۔ ہاں مسئلہ اس وقت آئے گا جس وقت جو سویلین علاقوں میں جو امریکن کارپوریٹ جو ادارے موجود ہیں یا اسرائیلی ادارے موجود ہیں اگر وہ اٹیک ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایران نے جو ہے وضاحت بھی کی ہے اور لوگوں کو بتایا بھی ہے، تنبیہ بھی کی ہے کہ ان علاقوں کے پاس نہ رہے جیسے مائکروسافٹ، جیسے امیزون وغیرہ، تاکہ وہاں کم سے کم جو ہے سویلین کیجویلٹیز ہوں۔ معاملات مشکل ضرور ہیں لیکن اس وقت تمام مسلم امہ خاص طور پہ عرب ورلڈ کے اندر سعودی عربیہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس وقت پوری کوشش ہے دشمنوں کی طرف سے کہ کسی طرح مسلمانوں کے درمیان جنگ ہو، اور پاکستان کی سفارتکاری کی وجہ سے نہ صرف شک و شبہات دور ہوئے ہیں لیکن یہ بات بھی واضح ہوئی تھی کہ جو اٹیک ارامکو پہ کیا گیا وہ ایران کی طرف سے نہیں کیا گیا لیکن وہ کہیں اور سے اوریجنیٹ کیا گیا تھا، بالخصوص اس کے پیچھے ہندوستانی اور اسرائیلی جو ہے ایجنٹس جو ہیں کام کر رہے تھے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے انڈیا کا ذکر کیا ہے کہ ان کے ایجنٹس کام کر رہے تھے اور ایک فالس فلیگ آپریشن کیا گیا، اٹیک کیا گیا سعودی عرب میں اسرائیل اور بھارت کی جانب سے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں ایران اور بھارت کے تعلقات بہت اچھے رہے ہیں۔ اب اس تمام صورتحال کے بعد آپ کیا صورتحال کو تبدیل ہوتا ہوا دیکھ رہی ہیں؟ کیا ایران اور بھارت کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں یا بالکل ویسے ہی چلیں گے جیسے کہ ماضی میں چلتے آئے ہیں؟ دیکھیے معاملات تو وہ ختم ہو چکے ہیں کیونکہ جو چیز واضح رہی ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور ہندوستان جو ہے یہ ایک دوسرے کے دفاعی اور معروضی پارٹنرز ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف ان کی افواج وہاں ایک دوسرے کے لیے ایک بیک اپ سپورٹ کے طور پہ موجود ہیں لیکن ان کے جو معاہدے ہیں جیسے کمکاسا، لیما، پیکا، اس کے تحت یہ تمام جو ہندوستانی بیسز ہیں وہ استعمال ہوگی، اور اس کے علاوہ جو ہندوستانی اس وقت مشرق وسطیٰ میں اور ایران میں موجود ہیں بالخصوص آئی ٹی کے سیکٹر کے اندر، وہ اس وقت نہ صرف ایکٹیو انٹیلیجنس پرووائڈ کر رہے ہیں اسرائیل کو اور ہندوستان کے علاوہ امریکہ کو، لیکن ایران کے اندر اب کوئی دو رائے نہیں ہے جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے یا ہندوستان کی مداخلت کا تعلق ہے، کیونکہ ہم نہیں بھول سکتے ہیں کہ جو ہندوستان نے کیا ہے وہ اس ایرانی شپ کو جو بحرۂ عرب کے اندر ہے امریکہ کے نشانہ بنے، کیونکہ جب وہ جس ایکسرسائز میں موجود تھے اس کے تمام کوآرڈینیٹس اور تمام جو معلومات ہیں وہ ہندوستان کی طرف سے امریکہ کو دی گئیں، اور اس کے بعد وہ شپ جو ہے ظاہر ہے سنک ہوئی اور اس سے تقریباً 80 سے زائد جو سیلرز ہیں وہ شہید ہوئے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اگر ہم جنگ کی بات کریں اور موجودہ صورتحال کی بات کریں تو اسٹیٹ آف ہارمز بند ہے، جس کی وجہ سے ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ جو پیٹرول کی پرائسز ہیں وہ بہت زیادہ مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس کر رہے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، اور بہت سے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے امریکہ کو نو کہہ دیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ کیا سٹینس لے گا؟ کیا یہ جنگ ختم ہو جائے گی؟ کیا امریکہ بیک آف کر لے گا؟ کیا صورتحال دیکھ رہی ہیں آپ؟ یہ بھی ایگزسٹینشیل جنگ ہے، اتنی جلدی تو وہ بیک اپ نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو الائنسز ہیں امریکہ کی برطانیہ کے ساتھ، باقی ممالک کے ساتھ، ان سب کی لمٹس بھی ٹیسٹ ہوئیں گی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شاید نیٹو جو ہے روس کے ختم ہونے کے بعد ختم نہیں ہوئی، لیکن اب یقیناً اس پہ بہت سارے سوالیہ نشان اٹھیں گے کہ کیا نیٹو سچ مچ ایک مطلب ایک دفاعی طور پہ ایک کوئی افادیت رکھتا بھی ہے یا نہیں۔ تو اس کی جو بنیاد ہے وہ چیلنج ہوگی، کیونکہ آرٹیکل 5 جو ہے ابھی تک امریکہ نے نہیں ایکٹیویٹ کیا، تمام نیٹو ممالک تو اس کے اوپر ٹھیک ہے، آگے آنے والے دنوں میں ہی معلوم ہوگا کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے، لیکن پاکستان کی جو بہترین سفارتکاری ہے اس کی پوری دنیا معترف ہے۔ ایران کا پاکستان سے اردو میں اظہار تشکر سامنے آیا ہے۔ دفاعی تجزیہ کا ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ غزالہ نورین ہمیں تمام صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہی تھیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔